أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 4 سورۃ النساء کی ایک آیت مبارکہ آیت نمبر 127 یہ شامل ہے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ کا ایک فتویٰ موجود ہے۔ فتویٰ جو کہ ہم عام طور پر جو مفتی حضرات ہوتے ہیں ہم ان سے مانگتے ہیں۔ قرآن مجید میں کچھ مقام ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے فتویٰ دی ہے۔ فتویٰ کہتے ہیں کوئی لیگل ججمنٹ کو ایشو کرنا، یہ ایک اتھارٹی کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو ورڈکٹ ہوتی ہے، جو ججمنٹ ہوتی ہے کسی مفتی کی، اس کے بہت اثرات ہوتے ہیں لوگوں کے اموال کے اوپر، ان کی جانوں کے اوپر، اموال و جائیداد کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایک بہت بڑی ایک ورڈکٹ آ رہی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پہ فتویٰ کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک مقام یہ ہے جو کہ سورۃ النساء، اس کے اندر کثرت کے ساتھ ججمنٹس موجود ہیں، حقوق العباد کے حوالے سے احکامات موجود ہیں، خاص طور پر عورتوں کے حوالے سے، پھر یتیم بچیوں کے حوالے سے اور یتیم بچوں کے حوالے سے، جیسا کہ یہ جو خاص آیا مبارکہ جو کہ آج کا ہمارا موضوع ہے، اس کے اندر بھی اسی کے بارے میں فتویٰ موجود ہے۔ سورۃ النساء جب انشاءاللہ العزیز آگے چل کر کے مکمل ہو رہی ہے تو اس کی بالکل آخری آیت میں پھر اسی طرح کے الفاظ موجود ہیں۔ یستفتونک، لوگ آپ سے فتویٰ مانگ رہے تھے، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ ان سے فرما دیجیے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تمہیں فتویٰ دے رہے ہیں۔ تو وہاں پر بھی اسی طرح کے الفاظ موجود ہیں، انشاءاللہ العزیز وہاں پر پہنچیں گے۔ فی الحال آج کے درس میں شامل آیت مبارکہ آیت نمبر 127 کا پس منظر سمجھیے۔ سب سے پہلے یہ جو سورہ نساء کا جب آغاز ہوا تو شروع میں اللہ رب العزت نے عورتوں کے حقوق اور خاص طور پر یتیم بچوں اور بچیوں کے حقوق کے حوالے سے فرمایا۔ عرب کا ایک کلچر تھا، جنگیں کثرت کے ساتھ ہوتی تھی، جس کے اندر آدمی کثرت کے ساتھ کام آتے تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ عورتیں کثرت کے ساتھ ایسی ہوتی تھی جو کہ بے سہارا ہوتی تھی۔ لوگ کیا کرتے تھے کہ ایسی سچویشن میں جو ان کے لڑکے ہوتے تھے، نر اولاد جو ہوتی تھی، ان کو ترجیح دیتے تھے، کھلاتے پلاتے تھے، میراث بونی کا حصہ سمجھتے تھے، جو کہ لڑائی کے قابل ہوں، جو کہ ان کا بدلہ لینے کے قابل ہوں، ان کی خاندانی بڑائی کو اوپر لے کر کے جائیں، تو ان کو تو حقوق دیتے تھے۔ لیکن عورتیں جو کہ معاشرے کا کمزور طبقہ ہیں، صنف ناسک ہیں، اور ان میں سے بھی خاص طور پر یتیم بچیاں اور پھر یتیم بچے جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، تو لوگ کیا کرتے تھے کہ مختلف حیل و بہانوں سے ان کی وراثت کو، ان کی جائیداد کو ہڑپ کر لیا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں بھی یہ موجود ہے، قدیم زمانے میں انداز اور تھا، جدید زمانے میں انداز اور ہے۔ سوچ وہی ہے کہ تین چیزوں کو کسی حال میں جانے نہ دو، زن زر زمین، دنیا کی ساری لڑائی جھگڑے اسی کے اوپر ہے، زن کے اوپر ہے، زر کے اوپر ہے اور زمین کے اوپر ہے۔ انسان کے اندر رب العزت نے یہ چاہ رکھی ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے کہ ہم نے انسان کو مزین کر دیا ہے، لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء، شہوات کی محبت اس کے اندر ہے، لِلنِّسَاء عورتوں کی محبت اس کے اندر ہے، بنین بیٹوں کی محبت اس کے اندر ہے، جدید اور برانڈڈ سواریوں اور گھوڑوں کی محبت اس کے اندر ہے۔ اللہ نے رکھی ہے محبت، لیکن ساتھ میں احکامات اتارے، ان کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، پابندیاں ساتھ ہیں، ریسٹرکشن ساتھ ہیں، کھلا نہیں کہ جو آیا ہڑپ کر لیا، جیسے آیا ہڑپ کر لیا۔
تو لوگ کیا کرتے تھے، یتیم بچوں بچیوں کے حصے میں جو مال آتا تھا یا تو سرے سے ان کا حصہ بننے ہی نہیں دیتے تھے، عورتوں اور بچوں کو وراثت میں الٹا تقسیم کر لیا کرتے تھے، خاص طور پر بچیوں کو، اور بیوہ عورتوں کو وراثت میں تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ بھائی فوت ہو گیا تو اس کی بیوہ کو بجائے اس کے کہ اس کو بھائی اپنے مرحوم شوہر کی وراثت میں سے حصہ ملے، اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب اس کو کوئی حق مہر بھی نہیں دینا پڑے گا، باہر سے اس کا کوئی اور ولی وارث بھی نہیں ہے جو یہ آ کے پوچھے کہ صاحب بہادر یہ آپ نے کیا مارکا مارے، عورت کو اس طرح سے آپ نے اپنے حرم میں لے آئے ہو اور تم نے کیا سمجھا کہ سادہ نکاح پڑھ کے کافی ہے، حق مہر کا تم نے ادا نہیں کیا، نہ جانے آگے چل کر کے جو حقوق ہیں وہ بھی تم ادا کرو گے کہ نہیں کرو گے۔ تمہاری نیت کے اوپر ہزار طرح کے ڈاؤٹس ہیں کہ تم اس کی وراثت پر اصل میں قبضہ کرنا چاہتے ہو، اس کے حصے میں فلاں کھجوروں سے لدا ہوا باغ آ گیا ہے، اس کے حصے میں فلاں جو ہے وہ سواریاں آ گئی ہیں، فلاں ریوڑ اور جانور آ گیا ہے، تم اس سب کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ بعض دفعہ ایسی سچویشن ہوتی تھی کہ جو عورت ہے اگر وہ صاحب حسن و جمال نہیں ہے، وہ اٹریکٹ نہیں کرتی، اس کو فیسینیٹ نہیں کرتی، لیکن بہرحال اس کے حصے میں مال آ گیا ہے، اب وہ جو اس کا ولی یا وارث ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا کہ اب اگر اس کا کہیں اور نکاح کریں گے تو اس کے ساتھ ہی یہ مال بھی چلا جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ کوئی یتیم بچی ہے ابھی وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا، چادر ڈال دی، گویا کہ سب کو میسج دے دیا کہ اب اس کا ہم کہیں پہ نکاح نہیں ہونے دیں گے، اب یہ ہمارے گھر میں عزت ہی رہے گی۔ آج بھی آپ جا کر کے دیکھیں پنجاب کے پی اور دور دراز کے جتنے علاقے ہیں جہاں پہ لینڈ لارڈس رہتے ہیں، خاص طور پر جتنی برائیاں اور جتنی معاشرے کو تباہی والے اعمال انہوں نے سر انجام دیے ہیں، رب العزت ہدایت دے، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے بچیوں کی شادیاں نہیں کرتے، 35 40 سال ہو جاتے ہیں، اس سے زیادہ کی بچیاں ہو جاتی ہیں، کیا ہے کہ جس کے حصے میں جو 50-100 مربع یا جتنی بھی زمین آ رہی ہے کسی اور کے پاس کیوں جائے، سر پہ دوپٹہ ڈال دیا چلو جی قرآن مجید کے ساتھ اس کی شادی ہے، نعوذ باللہ۔ ظالم آدمی، تجھے یہ نہیں پتا کہ قرآن مجید کے احکام کیا ہیں، قرآن مجید سے شادی کر دی۔ تو یہ ہر معاشرے کے ہر ایک طبقے کے الگ سے مسائل ہیں، ان میں سے ایک یہ مسئلہ بھی ہے۔ تو اس غرض سے کہ جائیداد کسی اور کے پاس نہ چلے، ہر زمانے میں لوگ جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، آج کل کے زمانے میں بھی لوگ یہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کہ جب تک اس کا کف میں جتنی اس کے حصے میں زمین آ رہی ہے، جب تک دوسرے جو لڑکے ہیں اس کے حصے میں بھی اتنی زمین نہ آئے تو برابر کی ٹکر نہیں ہوگی، تو اس لیے نکاح نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی اس طرح کا رشتہ نہیں ملتا، نتیجہ یہ ہے کہ بچی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو لوگ عورتوں کے ساتھ، یتیم بچیوں کے ساتھ، یتیم بچوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم روا رکھتے تھے، اور کئی سارے خاص اسپیسیفک ایسے انسیڈنٹس بھی ہوئے، کچھ واقعات بھی آئے جن کا تذکرہ سورۃ النساء کے آغاز میں مختلف آیات مبارکہ کے ذیل میں ہو چکا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ جب فوت ہوا، صحابی رسول تھے، اس کی 2 یتیم بیٹیاں تھیں، تو اس کا جو بھائی تھا اس نے کیا کیا کہ ان کا جو باغ وغیرہ تھا اس سب کے اوپر قبضہ کر لیا، یعنی ان بچیوں کا، یتیم بچیوں کا جو چچا تھا، وہ جو بیوہ عورت تھی وہ آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شکایت لے کر کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے ساتھ صورتحال ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیات اتاری سورۃ النساء کی ابتدا میں کہ جن میں حصوں کی تقسیم ہوئی، وراثت کی تقسیم ہوئی، جس میں فرمایا گیا کہ اگر جو مرحوم ہے اگر اس کی اولاد ہے تو اس صورت میں عورت کا حصہ ہے پکا ٹھکا سمن 1/8، جو کہ اس کو ہر حال میں ملنا ہی ملنا۔ دنیا کی کوئی عدالت، کوئی پرے پنچایت، کوئی خاندان کے بڑے چھوٹے، چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور اس بیوہ عورت کو حصے سے محروم کرنا چاہے، نہیں ہو سکتا۔ بٹ کنڈیشن یہ ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ، جس وقت اس شخص کا انتقال ہو رہا ہے اس وقت اس کے نکاح میں ہو، چاہے وہ اس کی ایک بیوی ہو چاہے ایک سے زیادہ ہو، جتنی بھی ہوں، ان سب کے اندر 1/8 آؤٹ آف ٹوٹل باقی حقوق ادا کرنے کے بعد، اس کے ذمہ جو قرض ہے وہ ادا کرنے کے بعد، اس کے ذمہ جو وصیت اس نے کی ہے 1/3 میں سے، میکسیمم 1/3 میں سے وصیت نافذ ہوتی ہے ثلث میں سے۔ اس کے بعد جب وراثت تقسیم کرنے کے قابل جو مال ہوگا اس میں سے اس بیوہ عورت کو 1/8، جس کو عربی میں سمن کہتے ہیں، وہ اس کو ملے گا ہی ملے گا۔ اور بیٹی اگر ایک ہو صرف، بیٹا کوئی نہ ہو، تو بیٹی کو ملتا ہے نصف 1/2۔ اگر ایک سے زیادہ ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، جتنی بھی ہوں، پھر ان کو ملتا ہے 2/3 ثلثان۔ رب العزت نے فرما دیا کہ بھئی یہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے جو دیور تھا یا جیٹ تھا یا بچیوں کا جو چچا تھا اس کو فوراً طلب فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس اعتبار سے یہ وراثت کی تقسیم تمہیں کرنی پڑے گی، ہڑپ نہیں کر سکتے۔ یتیم بچیوں کے حوالے سے رب العزت نے فرمایا کہ جس طرح سے تمہارے ہاں یہ انداز موجود ہے، عرب کے اندر چونکہ تعدد ازواج
یعنی پولیگیمی کا کثرت کے ساتھ وہ انداز تھا، ان کے ہاں ایک ٹرینڈ تھا، کثرت سے شادیاں کرتے تھے. تو اس کی ایک وجہ بھی تھی، ایک جینین اس کی ایک ضرورت بھی محسوس ہوتی تھی کہ عورتیں چونکہ کثرت کے ساتھ موجود تھیں، مرد جنگوں میں کام آ جاتے تھے، تو اس لیے جو ہے ان کے ہاں یہ تھا کہ فوراً سے جیسے کہ عورت بیوہ ہوئی تو عدت کے اندر ہی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی خطبہ یا نکاح کا پیغام بھیج دیا جائے. قرآن مجید نے اس کے حوالے سے بھی اس کو بھی لیگلائز کیا، اس کو مینج کرنے کا طریقہ بتایا کہ کس وقت خطبہ یعنی نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں. تو کوئی بھی عورت خالی نہ رہے بغیر کسی خامد کو، جو کہ ایک اچھی بات ہے، کیونکہ جب عورتیں کثرت کے ساتھ اور مرد کثرت کے ساتھ ایشم ہوں گے، بے نکاحیں ہوں گے، تو معاشرے کے اندر فحاشی اور عریانی اور عروج پر پہنچے گی. انسان کے اندر رب العزت نے ایک ضرورت رکھی ہے، مرد کے اندر عورت کے اندر، مرد کے اندر عورت کی چاہ رکھی ہے، عورت کے اندر مرد کی چاہ رکھی ہے. اگر بے نکاحیں ہوں گے اور ان کی شادیاں نہیں ہوں گی اور معاشرہ نکاح کو مہنگا کر دے گا اور مشکل کر دے گا، تو یقیناً کیا ہوگا کہ جن بچیوں کو پورے حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ ڈولی میں رخصت کرنا ہے، وہ پھر جو ہے وہ کالے شیشے والی گاڑیوں میں سفر کریں گے اور ماں باپ کو پتہ نہیں ہوگا، لاکھوں کروڑوں روپے فیسوں کے اوپر خرچ کریں گے لیکن ان کے نکاح کی فکر نہیں ہے. خیر یہ الگ سے معاشرے کی ایک تلخ داستان ہے ہمارے مسلم معاشرے کی. تو کثرت کے ساتھ شادیاں کرتے تھے، لیکن جب شادیاں کرتے تھے تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ مہر کو ہڑپ کر لیں، جائیداد کو ضبط کر. اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 کے اندر واضح فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، یاد رکھو کہ یتیم بچیوں کے بارے میں تمہارا رب تمہیں یہ حکم دے رہے ہیں. اگر تو تمہیں خوف ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے یا اللہ نے جو ان کے حقوق طے کیے ہیں وہ تم ادا نہیں کر سکتے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو ٹھیک ہے جو تمہیں بھلی لگتی ہیں عورتیں، جہاں پر تمہارا دل لگتا ہے کہ تم ان کے حقوق تسلی کے ساتھ ادا کر سکو گے، جہاں پر تمہیں سیٹسفیکشن فیل ہوتی ہے، کر لو، وہاں پر نکاح کر لو. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 سے بھی کر سکتے ہو، وثلاثہ 3 سے بھی کر سکتے ہو اگر حقوق ادا کر سکتے ہو، ورباع اور 4 سے بھی کر سکتے ہو. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 3، کہ جہاں سے تعدد ازواج کی جو ہے وہ اس کو ایک انداز میں اس کو جائز قرار دیا گیا ہے اور اس کو لیگل کیا گیا ہے کہ یہ بالکل دین اسلام کے عین مطابق ہے. اس کی حد بندی کر دی 4 تک، مثنیٰ وثلاثہ ورباع. اس کے بعد فرمایا یاد رکھو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، لیکن تم اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی کافی ہے، تاکہ تمہاری جو بیسک نیڈ ہے، ہیومن نیڈ ہے، سیکشول نیڈ ہے، صرف وہ تمہاری پوری ہو. کیونکہ اگر تم ایک سے زیادہ کرو گے تو روز قیامت تمہیں پھر اس کا حساب دینا پڑے گا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کسی شخص کی 2 بیویاں تھیں اور وہ انصاف نہیں کرتا تھا، کسی ایک کی طرف اس کا جھکاؤ تھا، تو روز قیامت اللہ کے دربار میں وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا جسم جو ہے وہ خالد زدہ ہوگا، یہ اس کی سزا ہوگی. تو اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا کہ اگر تمہیں خوف ہے فواحدۃ، تو پھر ایک، او ما ملکت ایمانکم، یا وہ عورتیں کہ جن کا مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، مل کے زمین، جس طرح کے لونڈیاں زمانۂ جہاد کے اندر جو ہے وہ ہاتھ آتی تھیں مجاہدین کو، ان کی تقسیم ہوتی تھی یا خریدا بیچا جاتا تھا عورتوں کو. تو یا تو مل کے زمین والی عورت اور یا پھر تمہاری اپنی بیوی. پھر فرمایا کہ یہ زیادہ بہتر ہے ذالک ادنی اللہ تعالی، اس سے بہتر کہ تمہارا جھکاؤ نہ ہو جائے کسی ایک کی طرف. تو اسی طرح سے سورہ نساء کے شروع میں اللہ رب العزت نے ان کے مالی حقوق کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا اور فرمایا کہ اگر تو یتیم بچہ یا بچی تمہاری کفالت میں آ رہے ہیں تو اگر جو ولی ہے یا جو وارث بن رہا ہے اگر تو وہ خود مالدار ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے پلے سے کھلائے اللہ کی رضا کے، اللہ اس کو اس کا بدلہ دے گا. لیکن اگر وہ خود غنی نہیں ہے، فقیر ہے، تو پھر وہ اس کے مال میں سے تھوڑا بہت لے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر معروف انداز میں لے گا. ایسا نہ ہو کہ ہڑپ کرنے کا اس کا انداز ہو، اس کے حصے میں جو اچھی بکریاں ہیں ان کو اپنے ریوڑ میں کھڑا کر لیا، اپنی طرف سے اس کو دے دیا، اینڈ سو آن. ہزاروں مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں. جو کچھ بھی اس کے قبضے میں مال آ رہا ہے اس کی وراثت میں، تو اس کو اس طرح سے فرمایا کہ ہڑپ نہ کرو. پھر واضح طور پر پہلے رکوع کے آخر میں اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا اور بڑی مضبوط ورڈکٹ دے دی، ان الذین یأکلون اموال الیتامی، لوگوں یاد رکھو جو بھی یتیم بچوں بچیوں کا تم مال کھاتے ہو ظلم کے ساتھ، یعنی بدنیتی کے ساتھ، تو تم وہ مال نہیں کھا رہے. فرمایا یأکلون فی بطونہم نارا، تم اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہو. تمہارا رب تمہیں یہ کہہ رہے ہے، تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم مزے سے ان کا مال کھا رہے ہو. اب کیا ہوا کہ اس طرح کی جب ریسٹرکشنز اتری، اس طرح کے جب احکامات اترے، تو لوگوں نے کیا کیا کہ محتاط ہو. ظاہر ہے کہ آسان نہیں ہے اور ڈر پیدا ہو گیا کہ اللہ کے سامنے حساب کتاب ہونا ہے، جواب دینے.
تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ احکام چند واقعات کی وجہ سے اترے ہیں اور جز وقتی اترے ہیں، اور اتنی جو سختی آئی ہے ہو سکتا ہے کہ عن قریب جو ہے وہ اس طرح کے ریسٹرکشنز لفٹ ہو جائیں اور چیزیں نارملائز ہو جائیں گی، یا کچھ لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے یا کچھ واقعات کے رد عمل کے اندر یہ آیات اتری ہیں جس میں یہ پابندیاں ڈال دی گئی ہیں۔ ادروائز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عن قریب جو ہے وہ ہمیں دوبارہ سے آزادی مل جائے گی اور ہم پھر اپنی مرضی سے یتیم بچوں بچیوں کے ساتھ ہم اس طرح سے معاملات کر سکیں گے اور اپنے گھر میں رکھ سکیں گے، کچھ یتیم بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر سکیں گے۔ لوگ اپنا نکاح بھی کر لیتے تھے اگر عمر یا کفر کا لحاظ ہو، ادروائز یہ ہے کہ اپنے کسی بچے کا نکاح کر لیتے تھے، نتیجہ یہ ہے کہ یتیم بچی جو ہے وہ ان کے پاس ہی رہے۔ تو لوگوں کو یہ تھا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ وہ آ کر کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کے یہ فتویٰ مانگ رہے تھے، سوال کر رہے تھے۔ یہ جو ہے سورہ نساء کے نمبر 127 کے اندر لوگ آپ سے ابھی بھی عورتوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ابھی بھی ان کو کچھ ڈاؤٹس ہیں، تو آپ ان سے فرمانا یفتیکم فین، اللہ کا فتویٰ وہی ہے جو اللہ رب العزت نے تمہیں پہلے کہہ دیا نا عورتوں کے بارے میں، کہ ان کے جو حقوق ہیں، ان کے جو مالی حقوق ہیں، ان کی عفت کے تحفظ کے جو حقوق ہیں، ان کے جو سیلف ڈگنیٹی ہے، سیلف ریسپیکٹ ہے، اس کے جو حق ہے وہ مرد کے اوپر ویسا کا ویسا برقرار ہے اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ جب تم نے ان سے حظ اٹھانے، فائدہ اٹھانے، تمہاری نسلوں کی وہ ضامن ہے، تمہاری گود، تمہاری بستروں کی وہ ضامن ہے، تو اب تمہاری یہ ذمہ داریاں بھی ہیں کہ تم نے جو ہے وہ ان کے لیے حقوق ادا کرنے، جس کا آغاز حق مہر سے ہوگا۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص حق مہر کے بغیر ہی نکاح کر لیتا ہے تو نکاح تو ہو جائے گا، کیونکہ نکاح کے لیے تو ایجاب و قبول شرط ہے یا گواہوں کا ہونا شرط ہے، تو اب مرد کو مہر مثلی پڑے گا۔ مہر مثلی سے مراد یہ ہے کہ اس جیسی اس کے قوم قبیلے برادری کی عورتوں یا بچیوں کو جو حق مہر عام طور پر دیا جاتا ہے تو اب مرد سے وہ وصول کیا جائے۔ اگر وہ مر جاتا ہے اور پوری زندگی اس سے حاصل اٹھاتا رہتا ہے تو اس کی وراثت میں سے سب سے پہلے جو حق متوجہ ہوگا وہ عورت کے اسی حق مہر کا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ حقوق وہی ہیں، وہ حقوق تمہیں ادا کرنے پڑے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ لوگ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ نساء کہتے ہیں عورتوں کو، یہ سورہ کا نام بھی سورۃ النساء ہے، یاد رہے، شروع میں عرض کر چکا ہوں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، آپ ان سے فرمائیں اللہ یفتیکم تمہیں فتویٰ دے رہے ہیں فیہن، ان عورتوں کے بارے میں۔ وما یتلیٰ علیکم فی الکتاب، اور جو کچھ بھی تلاوت ہو چکا ہے تم پر کتاب کے اندر۔ یہاں سے اشارہ سورہ نساء کی ان ابتدائی احکام کی طرف ہے، خاص طور پر آیت نمبر 3، 4 اور 11، اور اسی طرح سے دوسرے رکوع میں جو وراثت کے احکام ہیں۔ فرمایا اللہ کتاب کے اندر تمہیں بتا چکے فی یتامی النساء، خاص طور پر یتیم بچیوں اور عورتوں کے حوالے سے، اللاتی لا تؤتونہن، جن کے بارے میں تمہارا رویہ یہ ہے، لا تؤتونہن، تم ان کو وہ نہیں دیتے ہو، ما کتب لہن، جو ان کے لیے لکھ دیا گیا، یعنی ان کا حق میں تم ان کو دیتے نہیں ہو، وترغبون، اور تم رغبت یہ رکھتے ہو ان تنکحون، کہ تم ان سے نکاح کر لو گے۔ ترغبون یہ جو الفاظ ہیں اس کے شروع میں مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے بعض نے لفظ لا کو مقدر مانا ہے، جو کہ اس سے پہلے لا تؤتونہن میں۔ عربی چونکہ فصیح زبان ہے، اس میں کثرت کے ساتھ الفاظ کو محذوف، مقدر یا چھپا ہوا مانا جاتا ہے تاکہ لفظ کی اصلی مراد تک پہنچا جا سکے۔ اگر اس کے شروع میں لا کو مقدر مانے لا ترغبون، تو اس میں مطلب یہ ہوگا کہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ مال ان کا لے لے، لیکن چونکہ وہ صاحب جمال نہیں ہوتی تھی، فیسینیٹ نہیں کرتی تھی، تو ان کو آگے نکاح نہیں کرنے دیتے۔ فرمایا کہ تم اعراض کرتے ہو کہ نکاح کر لیں، لیکن تم چاہتے ہی ہو کہ ان کا مال قبضے میں آ جائے۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت اگر لا کو مقدر نہ مانے تو ترغبون کو سادہ رکھیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کو مال تو دینا نہیں چاہتے ہو، جو کہ حق میں تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن تمہاری کوشش یہ ہے کہ تم ان سے نکاح کر لو۔ والمستضعفین من الولدان، اور اسی طرح سے جو کمزور ہیں من الولدانی، بچوں میں سے، یعنی یتیم جو بچے ہیں، اسی طرح سے رب کا فتویٰ وہیں پر ہے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، تمہارا رب تمہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ ان تقوموا، کہ تم قائم رکھو، لِلْيَتَامَى، یتیموں کے لیے، چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بچی ہوں، ان کے لیے بالقسط، انصاف کا ترازو، کسی بھی طریقے سے ان کے مالی جانی نقصان کی ذمہ داری وہ تمہارے اوپر ہو۔ اس کے بارے میں بہت زیادہ احتیاطیں ہیں جو کہ سورہ نساء کے شروع میں میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم کرو گے من خیرن، کوئی خیر کا معاملہ، کوئی بھلائی کا معاملہ، یعنی یتیم بچوں بچیوں کی پرورش اپنے ذاتی مال میں سے کرو گے، ان کے سر کے اوپر دست شفقت رکھو، تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، بس بے شک اللہ اس کو جانتے ہیں، تمہاری اندر کی نیتوں کو بھی جانتے ہیں، تمہارے ظاہری اعمال کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ کے پاس یقیناً تمہارے ہر ایک عمل کا بدلہ بھی موجود ہے۔ اللہ بولے جو سمیع نصیب۔